ماہ مبارک تیزی کے ساتھ میری اور آپ کی زندگیوں سے گزرتے ہوئے تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان تیزی سے بھاگنے والے اور گزرنے والے لمحات سے کچھ فائدہ اٹھا لیا ہے، اور خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے نسل انسانی کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، خاص کر انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ بنایا کہ جس دروازے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اتنا بڑا دروازہ جو ہماری سوچ سے بھی ماوراء ہے، اس دروازے کو بناتے ہوئے کھول دیا، اور کھول کر یہ اعلان کر دیا جو اس دروازے سے اندر آ گیا وہ میرا بن جائے گا۔ اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، جو اس وقت تک نہیں بند ہوگا جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں طلوع ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج جب غروب ہوگا تو غروب ہی ہو جائے گا، پھر لوگ انتظار کریں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور کافی عرصے کے بعد جب سورج نکلے گا تو مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اب اس کے بعد اللہ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ یہ اجتماعی نظام ہے۔ انفرادی نظام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو موت کے قریب آخرت کا نظام نظر نہیں آتا، اس وقت سے پہلے پہلے جب بھی توبہ کرے گا اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ جب فرشتے نظر آ گئے، آخرت کا نظام نظر آ گیا، پھر اس کے بعد کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ مہینہ تو اللہ کے کرم سے اہل ایمان کو اس لیے ملتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، لیکن بدقسمتی ہے، محرومی ہے، بد نصیبی ہے کہ ناسمجھی کی بنیاد پر، بے وقوفی کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، یا شیطان کے ہتھ کنڈوں میں جکڑے ہوئے ہونے کی بنیاد پر لوگ بجائے توبہ کی طرف آنے کے گناہوں کی طرف زیادہ لپک رہے، اور وہ گناہ جس گناہ کا انسان تصور کرتے ہوئے بھی کانپ جاتا تھا، پتہ نہیں اب کیوں نہیں کانپ رہا، جس کی سوچ آتے ہوئے بھی بڑے سے بڑے انسانوں کو پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اتنا اللہ کی طرف جھک جاتے تھے اور معافیاں مانگتے تھے کہ کہیں ایسی غلطی ہم سے تو نہیں ہو گئی جس غلطی کی بنیاد پر اللہ 60-70 سال کی ساری عبادت پر پانی پھیر دے، سارے کیے کرائے کو اللہ ضائع کر دیں۔
اس طرح کی معصیت، اس طرح کی نافرمانی مومن کے لیے اس سے بڑا نقصان بھی کوئی ہوگا؟ اس سے بڑی محرومی بھی کوئی ہوگی؟ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، ہم آخر میں اس چیز کو کہہ کے اپنے دل کو کم از کم تسلی تو دے دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے اندر یہ گناہ بھی موجود ہے، یہ غلطی بھی ہو رہی ہے، یہ خطا بھی ہو رہی ہے، اور آخر میں کہتے ہیں چلو توبہ کرتے رہیں گے۔ اور جس ہستی، جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری کمی کوتاہی کو سفارش کر کے، شفاعت کر کے اللہ کے ہاں رو کے سجدہ کر کے درخواست کریں گے تو اللہ ہم پہ کرم کرے گا۔ کم از کم یہ امید ہے، اور یہ امید ٹھیک ہے، یہ امید صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم حالات ہی ایسے پیدا کر دیں کہ کل قیامت کے دن سفارش تو دور کی بات ہے، آمنہ کے لال ہم میں سے کسی کو دیکھ کے ایسے منہ ادھر موڑ لیں، اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر دیں، تو پھر میری اور آپ کی بخشش کا اور کیا سامان ہوگا؟ بخشش کا اور کیا سامان ہوگا؟ صحابہ کرام بڑے محتاط تھے ایسے معاملات میں، جن معاملات میں حضور کی ذات کی ناراضی پیدا ہو یا حضور کی روح زخمی ہو، بہت محتاط تھے۔ جب سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی کہ ہوش کے ناخن لو، توجہ سے سنو، باخبر ہو جاؤ، مطلع ہو جاؤ، کفار کو نہیں، اہل ایمان کو مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ رکھ، تمہیں کہا جا رہا ہے، تمہیں کہا جا رہا ہے، باخبر ہو جاؤ، بہت بڑے خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو یہ وہ خطرہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس خطرے کے سامنے تم آ گئے تو پھر حضور کی زیارت بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی، حضور کی مجلس بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی، حضور پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اگر یہ غلطی تم نے کر دی کہ اپنے ہی نبی کے سامنے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کر دیا، ان کے مرتبے کا خیال نہ رکھا، ان کے مقام کا خیال نہ رکھا، ان کی ہستی کا خیال نہ رکھا، اس مسئلے کی نزاکت کا خیال نہ رکھا، تو پھر یاد رکھو کہ مکہ کے اندر، مکہ کی گلیوں میں اور حرم کے پاس ارد گرد وہ لوگ بھی رہتے تھے جو مکہ میں ہونے کے باوجود، حرم میں ہونے کے باوجود دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ ابو جہل بھی تو وہیں تھا۔